أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أو كما قال. آج ہمارے سبق کا عنوان ہے قرآن اور ہمارے مسائل. ہمارے مسائل میں ہر انسان کے اپنے ذاتی مختلف قسم کے مسائل ہیں جس میں انسان الجھا ہوا ہوتا ہے. یہاں ہمارے مضمون میں دونوں مسائل ہی ڈسکس کیے جائیں گے، مجموعی مسائل بھی اور انفرادی مسائل بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الملک کے آغاز میں یہ آیت نازل کی ہے: الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے. یہ بھی قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں وہ اچھی بات کا ذکر کرتا ہے تو اسے اگر دہرانے کی ضرورت ہو تو دہراتا بھی ہے. ضمیر لئی جا سکتی ہو لیکن اس کے باوجود اس اچھی بات کو قرآن ذکر کرتا ہے. لیکن اگر کہیں بری چیز کا تکرار کرنا ہو تو پھر اس کا تکرار نہیں کرتا، بلکہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اس کے لیے پھر عام طور پر ضمائر کا استعمال کرتا ہے. بلکہ قرآن اور احادیث دونوں کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ چیز ملے گی. تو یہاں بھی اصل مقصد تو انسان کے اچھے اعمال کو پرکھنا ہے، اور حالانکہ انسان اپنی زندگی میں برے اعمال کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے، زیادہ رجحان اسی کی طرف اس کا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آیت کریمہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر نہیں کیا کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے اور کون برے کام کرتا ہے. یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کیونکہ اصل جو انسان سے مطالبہ ہے وہ اچھے اعمال کا ہے، عامل صالح کا ہے. شاید میری بات سمجھنے کے لیے ایک میں مثال عرض کرتا ہوں، اس سے سمجھ میں آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے: انما الاعمال بالنیات، آپ سنتے رہتے ہیں. آگے فرمایا: وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، او كما قال. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں تو جب اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی بات آئی تو اگلے جملے میں دوبارہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ فرمایا. حالانکہ یہاں ضمیر لئی جا سکتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ مبارک ہے، اللہ جل جلالہ کا ذکر مبارک ہے، تو دوبارہ ذکر کیا. لیکن جہاں دنیا کا ذکر آیا یا دنیاوی مفادات کا ذکر آیا، نکاح وغیرہ کا، حالانکہ برے کام وہ بھی نہیں ہیں، لیکن ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے تو وہ چیزیں بہت ہیچ ہیں، بہت کم ہیں، کم درجے کی ہیں. تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اور بھی حکمتیں ہوں گی، لیکن ایک پوائنٹ جو میں آپ حضرات کے ذہن میں ڈالنا چاہ رہا ہوں وہ یہ: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. تو انسان کے زندگی میں اعمال تو خلط ملط ہوتے ہیں، اور دونوں کو ظاہر ہے جانچا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ یہ اچھے اعمال میں لگا ہوا ہے یا برے میں. لیکن اللہ نے صرف ایک کا ذکر کیا، ایک اس اسلوب کی وجہ سے، اور دوسرا اس وجہ سے کیونکہ اصل مطالبہ انسان سے عمل صالح کا ہے،
نہ کہ سیئات کا اور برے اعمال کا، بلکہ ان سے تو بچنے کا حکم ہے۔ تو فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے، دیکھے، پرکھے کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے اعتبار سے۔ وہ العزیز الغفور، اس میں پھر تسلی دے دی کہ اگر کوئی کمی بیشی ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ آج کے عنوان میں ہمارا جو بنیادی عنوان ہے وہ چار ہیں۔ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ تو آیت مبارکہ اسی مناسبت سے لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی زندگی کا اصل مقصد لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کو قرآن نے کہیں بیان کیا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہیں اسے بیان کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو سوائے اپنی عبادت کے اور کوئی حکم نہیں دیا اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اچھا، اس عبادت کا مقصد بھی صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ نہیں ہے۔ اس کی ہمیں وضاحت دوسری حدیث مبارکہ میں ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پھر اس میں شہادتین کا ذکر فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی طرح اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، نماز قائم کرنا، اور حج کرنا اور روزے رکھنا۔ تو یہ بنیاد ہے۔ اب اس پر جو عمارت کھڑی ہوگی دین اسلام کی، اس میں اچھے اخلاق بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، حقوق اللہ بھی ہیں، مالی حقوق بھی ہیں، بدنی حقوق بھی ہیں، ہر طرح کی چیزیں ہیں، لیکن اس کی بنیاد یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھنے میں جو سب سے بڑی غلطی ہوئی وہ یہ کہ ہم نے بنیاد کو ہی اصل سمجھ لیا کہ بس زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور عبادت یہ ہے کہ اللہ اللہ کرو، یا پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کا اہتمام کر لو۔ بھائی یہ تو بنیاد تھی، جسے عمارت بنانے کے لیے آپ ایرے کھودتے ہیں بنیاد کے لیے تاکہ بنیاد مضبوط ہو۔ اب اس پر عمارت بھی تو کھڑی کرنی ہے۔ اگر کوئی ایرے کھودتا رہے، بس انہیں کو پکا کرتا رہے، تو اس کو تو کوئی بھی سمجھدار نہیں کہتا۔ آج ہمارے معاشرے میں دین سکھانے کا جذبہ تو بہت ہے، دین سکھانے والے بھی بہت ہیں، تبلیغی جماعت بھی چل رہی ہے، جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں، اور ہر قسم کی نظر و نیاز کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود عدل نہیں ہے، جھوٹ بہت زیادہ ہے، دھوکہ اور فراڈ ہر طرف عام ہے، کسی کو بے وقوف بنانے کو سمجھداری سمجھا جاتا ہے۔ تو ان کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھا ہی نہیں ہے۔ جب ہم نے یہ سمجھا کہ عبادات مراد ہیں، اور عبادات میں نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ بس، تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ ہم سے نماز بھی جاتی رہی۔ حج اور زکوٰۃ تو ویسے صاحب نصاب پر ہے، ہر ایک پر ہے نہیں۔ روزے سال میں 1 مرتبہ آتے ہیں، پیچھے بچی ایک چیز یعنی نماز۔ تو چونکہ ہم نے دار و مدار ہی اسلام کا نماز پر سمجھ لیا، تو ہم اس نماز کو بھی گنوا بیٹھے۔ ٹھیک ہے، میرا اس بات کرنے کا مقصد نماز کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے۔ نماز تو حقوق اللہ میں سے ہے، اور ہر انسان کے ذمہ قرض ہے، ظاہر ہے وہ تو ادا کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ صحابہ کرام کا یہ کہنا کہ ہمارے دور میں اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز تھی، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن معاشرے کی جو ایک ذہنیت ہے وہ بیان کرنا میرا مقصد ہے
کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ عبادات ہی ہیں، اور عبادات اصل مقصد ہے ہمارا، اور وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ امام صاحب کی ذمہ داری ہے، مسجد کے مولوی کی ذمہ داری ہے۔ جس نے داڑھی رکھی ہوئی ہو اور اپنا اب اس کی شکل و صورت جو ہے دین داروں والی ہو، تو وہ اپنا عبادت کرے گا، لہذا وہ عبادت سے بھی، نماز سے بھی گئے۔ حالانکہ فقہ حنفی کی ایک کتاب ہے ہدایہ، 4 جلدوں پر مشتمل ہے، کافی ضخیم کتابیں ہیں، چاروں جلدیں کافی ضخیم ہیں، موٹی ہیں، اور ان میں سے ایک حصے میں عبادات ہیں اور باقی 3 میں معاملات ہیں، یعنی باقی 3 کے اندر ان معاملات ہیں، اس میں تجارت ہے، اس میں جو ہے جہاد ہے، اس میں لین دین کے معاملات، سب کچھ اس کے اندر ذکر کیا گیا باقی 3 جلدوں میں۔ تو اس لیے سب سے پہلے اپنی زندگی کا مقصد سمجھیے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ہدایت مانگنے کا حکم دیا، تو اس ہدایت کا تعلق بھی صرف دین اسلام سے نہیں ہے کہ مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اس سے نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جو مسلمان ہے پھر اسے نماز کے اندر بار بار ہدایت مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں بھی علماء نے یہ نقطہ لکھا کہ ہر نماز میں جو آپ ہدایت مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، مطلب یہ ہے کہ فجر سے ظہر تک میں جتنے کام سر انجام دوں تو اے اللہ مجھے اس میں ہدایت عطا فرما، مجھے صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر ظہر سے عصر تک جتنے کام کروں تو ظہر کی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، پھر عصر کی نماز میں اہدنا الصراط المستقیم، پھر مغرب میں پھر اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ جو بھی میں اب ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء سے پھر فجر، جتنے بھی کام میں سر انجام دوں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے ان میں ہدایت عطا فرما، ہدایت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کیونکہ جب آپ کو ہدایت حاصل نہ ہو کسی عمل کے کرنے کی، تو پھر اگر اللہ کی طرف سے نعمت بھی عطا کی گئی ہو تو وہ آپ کے لیے زحمت بن جاتی ہے، وہ آپ کے لیے عذاب الہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس گاڑی ہے، چلانی نہیں آتی، ہدایت حاصل نہیں ہے آپ کو۔ گاڑی کی ہدایت یہی ہے نا کہ چلانی آتی ہو، بہت خوبصورت، بہت اچھی آپ کے پاس گاڑی ہے، لیکن آپ اس میں بیٹھے اور آگے جا کر کہیں کھمبے میں لگ گئے، کسی دوسری گاڑی میں مار دیا، گاڑی کا بھی نقصان ہوا، پیسوں کا بھی نقصان ہوا، جرمانہ بھی بھرنا پڑا، اپنی گاڑی بھی ٹھیک کروانی پڑی۔ تو اب وہی چیز جو نعمت تھی، لیکن چونکہ آپ کو اس میں ہدایت حاصل نہیں تھی تو وہ آپ کے لیے وبال جان بن گئی۔ تو اسی طرح دین اسلام تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا، لیکن اس میں ہر عمل اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اگر نہیں کیا تو ہو سکتا ہے یہی ہمارے لیے کل وبال کا ذریعہ بن جائے کہ آپ نے دین اسلام کا اقرار تو کیا تھا، لیکن پوری زندگی دین اسلام کا مذاق اڑاتے رہے، دین اسلام سے دور بھاگتے رہے، دین اسلام پر آپ نے عمل تو کیا نہیں۔ اچھا، ہو سکتا ہے میری یہ ساری 10-15 منٹ کی باتیں آپ کو مبہم لگی ہوں، سمجھ میں نہ آئی ہوں کہ بھائی مقصد پھر ہے کیا، کیا کریں ہم؟ تو اس کو متعین کرنے کے لیے اگلا عنوان دیکھیے، اس حدیث سے انشاءاللہ بات واضح ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کامل کی 4 علامتیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے ذہن میں یہ عنوان دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو کچھ دیا اللہ کے لیے، کسی کو منع کیا اللہ کے لیے، کسی سے محبت کی اللہ کے لیے، کسی سے نفرت کی اللہ کے لیے، تو فرمایا فقد استکمل ایمانہ، تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔
معلوم یہ ہوا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو اس حدیث سے ہمیں یہ ڈائریکشن ملتی ہے کہ ہم نے اپنا ہر عمل، خواہ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یعنی عبادات سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ ہمارا معاملات سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ ہمارا گھر میں معاشرت سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ ہماری معیشت سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ ہمارا کسی کے ساتھ ویسے بھائی چارے کا معاملہ ہو، کوئی بھی ہو، تو ہم نے ہر عمل اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کسی کے ساتھ آپ مسکرائیں بھی تو اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان سے خندہ پیشانی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ آپ گھر میں اگر سبزی بھی لا کر دیں، دسترخوان لگوائیں، تو اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، شریعت مجھے اس بات کا حکم دیتی ہے کہ میں اسے اپنی ذمہ داری کو پورا کروں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے اپنے گھر میں ایک روشن دان رکھا، یعنی ہوا کے لیے، روشنی کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کیوں روشن دان بنایا؟ فرمایا یا رسول اللہ، ہوا کے لیے، روشنی کے لیے۔ فرمایا اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ اس سے آذان کی آواز آئے گی، ہوا تو آنی ہی تھی۔ گویا اس روشن دان رکھنے کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کیا آخرت سے۔ اس کے لیے جو عنوان میں اوپر حدیث آپ نے پڑھی ہے اس کو بھی دیکھ لیجئے، اس سے بات اور واضح ہو جائے گی۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ، تم میں سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو جھکا لے، اپنے نفس کو اپنے تابع کر لے، اپنے نفس کو اپنے ماتحت کر لے۔ یہ نہیں کہ نفس کا بندہ بن جائے، بلکہ اس کو اپنا بندہ بنا لے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اپنی زندگی میں وہ کام کرے جو اسے مرنے کے بعد کام آئیں گے۔ وَعَمِلَ لِمَا، آج میری اور آپ کی جتنی بھی کوشش ہے، محنت ہے، تو وہ فقط دنیا کے لیے ہے۔ اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو 90% ہمیں ایسا لگے گا کہ دنیا کے لیے، اور ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن اس 90% کو بھی ہم عامل لما بعد الموت بنا سکتے ہیں صرف اپنی نیت سے۔ جیسے ابھی میں نے روشن دان کی مثال دی ہے، صرف اپنی نیت سے ہم اسے اپنی آخرت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ ہم اس میں اپنی نیت بس ٹھیک کر لیں، کیونکہ کام تو ہم نے وہ کرنا ہی ہے، کھانا تو آپ نے کھانا ہی ہے۔ لیکن اگر آپ اس نیت سے کھا لیں کہ اس سے مجھے طاقت آئے گی، نماز پڑھوں گا، عبادات کا اہتمام کروں گا، اپنے فرائض ادا کروں گا، پھر اس کھانے کو آپ سنت کے مطابق کھا لیں، یعنی بسم اللہ پڑھ کے، ہاتھ دھو کر، دسترخوان لگا کر، پھر اس کے بعد بھی ہاتھ دھو لیں، کھانے کے بعد بھی دعاؤں کا بھی اہتمام کر لیں، تو بس جب وہ عمل دنیا کا تھا، لیکن جب وہ دین کے مطابق ہو گیا، شریعت کے مطابق ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو گیا، تو وہی عمل آپ کے لیے عامل لما بعد الموت کا مصداق بن گیا، یعنی آخرت کے لیے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ گھر میں کچھ گوشت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت پسند تھا، تو ام عائشہ نے وہ ایک دستی رکھ لی اور باقی سارا بانٹ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کہ کچھ ہے گھر میں؟ تو فرمایا باقی سارا تو خرچ کر دیا ہے، یہ باقی ہے۔ تو آپ نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا نہیں، وہ باقی ہے، یہ ختم ہو گیا، یعنی یہ تو ہم کھائیں گے اور ختم ہو جائے گا۔ جو تم نے خرچ کر دیا اور لوگوں کو دے دیا، حقیقت یہ ہے کہ وہ جمع ہو گیا ہماری آخرت کے لیے۔ اور اس میں دوسری بات فرمائی، ہمارے ایمان کامل کی علامتیں مکمل کرنے میں، زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے میں، اپنی آخری عنوان ہے ہماری سوچ کا رخ درست نہیں، تو سوچ کا رخ درست کرنے میں، اپنے مسائل کو قرآن میں تلاش کرنے میں،
ان تمام چیزوں میں جو مین کردار ہے وہ آپ کے نفس کا ہے۔ اس لیے فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنے تابع کر لے۔ آج دیکھ لیجئے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، نہ شیاطین تو قید ہیں، لیکن کیا ہم نے گناہ چھوڑ دیے؟ ہم نے گناہ، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، دست درازی کرنا، گالم گلوچ کرنا، نماز کا اہتمام ہم کرنے لگے، لیکن نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نفوس گندے ہو چکے ہیں، ہم نے اپنے نفس کو اپنے تابع بنایا ہی نہیں ہے۔ ہمارا نفس نفس امارہ بنا ہوا ہے، کیونکہ اس کا کام تو برائی کا حکم دینا ہے، وہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ ہم نے اسے نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ بنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس کوشش میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے الکیس من دان نفسہ، اپنے نفس کو اپنے تابع کرنا۔ اور نفس کیسے تابع ہوگا؟ بس خواہشات کو سمیٹیں، کم سے کم لیں خواہشات اپنے۔ جب انسان ناجائز خواہشات میں پڑتا ہے تو پھر وہ گناہوں کی طرف بھی جاتا ہے اور فرائض میں کوتاہی بھی کرتا ہے۔ حالانکہ انسان کی خواہشیں تو کبھی پوری نہیں ہوتی۔ ایک عربی شاعر نے کہا ما قضى احد منها نبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی، کسی خواہش پرست آدمی کی خواہشیں اس دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب بھی ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ دوسرے خواہش کو جنم دے کر پوری ہوتی۔ ما قضى احد منها نبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی، تو خواہشیں تو پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ لہذا خواہشات کے پیچھے پڑنے کے بجائے خواہشات کو اپنے سمیٹنا چاہیے۔ جو جائز خواہشات ہیں وہ منع بھی نہیں ہے۔ ایک عنوان ہے کہ ہمارے مسائل کا حل قرآن میں ہے۔ قرآن میں کیسے ہے تو وہ باقی تینوں عنوانوں پر گفتگو کرتے ہوئے میں نے اسی کے متعلق تفصیلات بتائی ہیں کہ ہمارے ہر مسئلے کا حل قرآن کے اندر ہے، قرآن کے تابع ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کے مطابق چلیں۔ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، فلاں کیا کہے گا، فلاں کو برا نہ لگ جائے۔ تو بھائی لوگوں کو برا لگتا رہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت کرنا اس انداز میں کہ خالق کی نافرمانی ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ کبھی ہم گناہ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، کبھی بیوی کے کہنے پر، کبھی رشتہ داروں کی باتوں میں آ کر، تو ان سب چیزوں کو پرکھنا ہوگا، جائزہ لینا ہوگا کہ کہاں میں اپنی زندگی کا اصل مقصد حاصل کر رہا ہوں اور کہاں نہیں کر رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔